چاولوں کے حوالے سے بھی آپ نے ذکر بھی کیا، نقصان بھی دیتے ہیں، سارا کچھ جو بھی ہے، لیکن میں جاننا چاہوں گی کوئی نہیں 3 فائدے ہیں اس کے۔ نمبر 1، جو چاول کھاتا ہے کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ مسجد کے اندر ایک امام جو تھے نا، وہ جمعہ پڑھا رہے تھے، انہوں نے دیکھا سامنے لوگ، اس کی وضاحت تو دے دیں کہ جو چاول کھاتا ہے وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، یہ کیسے ممکن ہے؟ چاولوں کا تیسرا فائدہ کہ جو چاول کھاتا ہے اس کے گھر میں کبھی چوری نہیں ہوتی۔ اس نے کہا جب چاول کھاتا ہے تو اس کے پٹھوں میں، تو یہ 3 فائدے اس نے بتائے تھے، میں نے آپ کی نظر کر دی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بیشتر پوڈ کاسٹ میں آپ چاولوں کے حوالے سے بھی آپ نے ذکر بھی کیا، نقصان بھی دیتے ہیں، سارا کچھ جو بھی ہے، لیکن میں جاننا چاہوں گی کوئی نہیں 3 فائدے ہیں اس کے۔ کچھ فائدے بھی تو بتائیں نا لوگوں کو، وہ کس طرح سے استعمال کریں چاول کا کہ ان کو فائدے ملیں۔ 3 فائدے ہیں چاولوں کے۔ برصغیر پاک و ہند کے دور میں ایک مسجد کے اندر ایک امام جو تھے نا، وہ جمعہ پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا سامنے لوگ سو رہے ہیں، کچھ بیچ میں اونگنا شروع ہو جاتے ہیں، نیند آ سکتی ہے وہاں بیٹھے ہوئے، تو اس نے کہا بات سنو، جو جاگ رہے ہیں، جو آپ کے ارد گرد سو رہے ہیں، ان کو کون نہیں مارو، اٹھاؤ ان کو، میں آپ کو چاولوں کے فائدے بتانے لگا۔ یعنی وہ بات تو کوئی دین کی کر رہے تھے نا، کوئی بات اور کر رہے تھے، تو انہوں نے بیچ میں ایک ٹوسٹ کیا تھوڑا سا کہ لوگ ذرا جاگیں۔ تو فرض کریں اس نے ادھر کو نہیں ماری، اٹھو چاولوں کے فائدے بتانے لگے، اوئے تو بھی اٹھو۔ اس طرح سارے جو تھے جو سو رہے تھے بیچ میں کہیں نہ کہیں اٹھ گئے۔ تو انہوں نے کہا جی چاولوں کے 3 فائدے ہیں۔ نمبر 1، جو چاول کھاتا ہے کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ کہیں جوان ہی رہتا ہوگا، اس کا مطلب لوگوں نے سوچا جوان ہی رہتا ہوگا، بڑی بات ہے۔ اچھا، دوسرا انہوں نے کہا چاولوں کا فائدہ کہ جو چاول کھاتا ہے اس کو کبھی کتا نہیں کاٹتا۔ کہیں یہ بات کدھر کو گئی، یہ کیا ہو گیا؟ اچھا، ان کا ایک فائدہ اور رہ گیا، وہی بتاتا ہوں۔ چاولوں کا تیسرا فائدہ کہ جو چاول کھاتا ہے اس کے گھر میں کبھی چوری نہیں ہوتی۔ ایسا کہیں اتنی دیر میں نا وہ جو تھوڑا تھوڑا سو رہے تھے یا اونگ رہے تھے یا ہلکی ہلکی نیند میں تھے، مست تھے، ان کے پورے اٹھ کے بیٹھ گئے، 14 طبق روشن ہو گئے۔ تو ساتھ ہی اس نے دیکھا سارے ٹھیک ہو گئے۔ اس نے کہا ہاں میں آپ کو کیا بتا رہا تھا، واقعہ کون سا سنا رہا تھا؟ اس نے واقعہ شروع کیا اور کہا نہیں 2-4 لوگ کھڑے ہوں گے، گھر صاحب ٹھہرو، مول صاحب آ دسو اڑی تسی گل کیتی ہے جو بتایا آپ نے نا، مطلب یہ اس کی وضاحت تو دے دیں کہ جو چاول کھاتا ہے وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، یہ کیسے ممکن ہے؟ جوان ہی رہتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کیسے بوڑھا نہیں ہوتا؟ اس نے کہا وہ بوڑھا ہونے سے پہلے ہی فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس لیے بوڑھا ہوتا ہی نہیں۔ اچھا، اس نے کہا وہ آپ نے کرسب یہ بھی کہا ہے کہ اس کو کتا نہیں کاٹتا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ چاول کھانے والے کو کتا نہیں کاٹتا؟ اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ کیا لنک بنتا ہے؟ کوئی سمجھ نہیں آئی۔ اس نے کہا جب چاول کھاتا ہے تو اس کے پٹھوں میں کمزوریاں، پٹھوں میں کھچاؤ، پھر آہستہ آہستہ جوڑوں میں دردیں، پھر جوڑ ٹیڑھے میڑھے، پھر ٹانگوں پہ وزن نہیں ڈلتا، پھر کسی نہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے سہارا لے کے چلتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ گھر والے اس کو ایک ڈانگ دیتے ہیں کہ یہ ڈانگ پکڑو، سٹک پکڑو کوئی بھی، اور اس کے ساتھ چلو، اس کے ساتھ چلو۔ تو وہ ہاتھ میں کوئی کھونڈی، چھڑی، کوئی ڈانگ، کوئی سوٹا لے کے اس کے ساتھ سہارے سے چلتا ہے۔ تو کہتے ہیں کتا پاگل ہے جو اس کے ہاتھ میں 6 فٹ کی ڈانگ دیکھے گا تو اس کو اس کی طرف جائے گا، کیونکہ وہ تو اس کو دور سے مارے گا نا، تو سٹک سے وہ ڈرتا ہے، تو کتا اس کے پاس جائے گا ہی نہیں، کاٹے گا کیسے اس کو؟ ٹھیک ہو گیا کہ چلے مول صاحب، ان کا بات سنو، آگے ٹائم تھوڑا ہے، اگلی بات جو میں نے کرنی وہ سنو، چھوڑو اس کو۔ کہتے نہیں سر ایک رہ گیا سوال۔ ان کا وہ کیا؟ اس نے کہا وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا جو چاول کھاتا ہے اس کے گھر میں کبھی چوری نہیں ہوتی، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے کہا ہے نا، وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی وہ اس کو کھانسی آتی ہے، نزلہ زکام ہوتا ہے، کھانسی آتی ہے، پھر کھانستے کھانستے دمے تک چلا جاتا ہے، مریض بن جاتا ہے چیسٹ کا، انفیکشن کا، اور پھر وہ کیا کرتا ہے، کھانستا ہی رہتا ہے۔ تو رات کو اگر چور آئے بھی تو کھانسی سن کے چلے، تو وہ اگر گھر کے باہر ادھر ادھر پھر رہا ہو تو پہلے تو وہ یہ سوچے گا کہ کوئی اندر سے آواز تو نہیں آ رہی، کسی کو جاگ تو نہیں رہا، دیوار چڑھنی ہے، پھیلانگنا ہے، یا دروازے سے چڑھنا ہے، کہیں سے بھی کچھ کرنا ہے۔ تو اگر کوئی آواز نہیں آ رہی تو پھر تو وہ ٹرائی کرے گا، اور اگر وہ نہیں، ادھر بندہ کوئی کھانستا ہے، ادھر کوئی کھانس رہا ہے، اس کا مطلب ہے کوئی جاگ رہا ہے، تو کہتا ہے نہ وہ جائے گا، وہ کہتا ہے چھوڑ جاگتا ہے بس ٹھیک ہے۔
ضرور شور مچانا ہے. یہ اس نے ایک چور کی آواز لگانی ہے, آدھا پنڈ اٹھ کے میرے پیچھے دوڑ پڑے گا, تو اس لیے کہتا ہے جی وہ چوری نہیں ہوتی. تو یہ 3 فائدے اس نے بتائے تھے, میں نے آپ کی نظر کر دی.